اگر آپ کو سپریم کورٹ کا جج لگا دیا جائے تو آپ بہتر طریقے سے کام کر لیں گے کہ انڈین میڈیکل کونسل اگر کسی ڈاکٹر کے متعلق کوئی فیصلہ کر دے تو وہ بھی ججز ریویو نہیں کر سکتے. ڈاکٹرز پہ بھی اعتماد رکھیں اور اپنے بینچ میں ڈاکٹرز کو شامل کر لیں. ایک تو ڈاکٹرز کمیونٹی کو پورے کا پورا سٹرائک کیا گیا, ان کو ہٹ کیا گیا, اور دوسرا سپریم کورٹ نے اپنے ایک ریٹائرڈ جج کو نواز دیا. السلام علیکم ویورز, میں ہوں میاں داؤد اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس اہم ایشو کے اوپر جس کے اوپر پاکستان کا ریگولر میڈیا جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا یا اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ پیمرا کا ڈر ہے, کیونکہ توہین عدالت کا ڈر ہو سکتا ہے. ویورز, ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس وقت اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور گزشتہ 3 سال سے وہ ہماری محترم سپریم کورٹ کی ایک غیر ضروری قسم کی مداخلت کا شکار ہیں, جس کی وجہ سے ان ڈاکٹرز کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے. پاکستان میں ایک ادارہ ہے جو آئین اور قانون کے تحت بنایا گیا, پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل, لیکن اس کے جو الیکشنز تھے وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے کروائے گئے اور اس کی ایک منتخب باڈی بنی. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہماری عدلیہ جو ہے وہ از خود نوٹس کا اختیار جو ہے وہ بعض اوقات تو بہتر استعمال کرتی ہے, لیکن بعض اوقات اپنی ہی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے. ایسا ہی ماضی میں بھی ہوا جب سابق چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس میاں ثاقب نثار نے اپنے از خود نوٹس کے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کے جو منتخب نمائندے تھے ان کو گھر بھیج دیا, اور اس کے بعد ایڈ ہاک کونسل جو ہے وہ تشکیل دے دی, جس کے بعد تب سے لے کے آج 3 سال گزر گئے ہیں. یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ در در کے اوپر ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ہر فورم کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا. اور اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ دوبارہ PMDC آرڈیننسز کا تنازع سپریم کورٹ تک پہنچا, تو سپریم کورٹ نے پھر انتہائی غیر مناسب قسم کا فیصلہ جاری کر دیا, جس کے تحت ایک تو ڈاکٹرز کمیونٹی کو پورے کا پورا سٹرائک کیا گیا, ان کو ہٹ کیا گیا, ان کے جو فیوچر ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے, اور دوسرا سپریم کورٹ نے اپنے ایک ریٹائرڈ جج کو نواز دیا. یہ بات بڑی ہی افسوسناک ہے کہ پاکستان کے اندر کے جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہیں یا ہائی کورٹس کے ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نوکریاں کیوں لیتے ہیں. PMDC ایک پیورلی پروفیشنل ڈاکٹرز کو ریگولیٹ کرنے کا ادارہ ہے, میڈیکل ایجوکیشن کو ریگولیٹ کرنے کا ادارہ ہے. وہاں پہ ایک ریٹائرڈ جج کا سربراہ بنانا کون سی عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی نان ٹیکنیکل بندے کو اس ادارے کا سربراہ بنا دیا جائے؟ اس پوری کنٹروورسی کے اوپر بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹرز کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ڈاکٹر ذیشان ملک صاحب. آپ ہارٹ کے کنسلٹنٹ بھی ہیں, اور پنجاب کے اندر جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے ان کے حقوق کے لیے, ان کے حقوق کے آواز اٹھانے کے لیے ان کی ایک لانگ سٹرگل بھی ہے. اس ایشو کے اوپر بھی ان کی کافی گریپ ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کو سپریم کورٹ کا جج لگا دیا جائے تو آپ بہتر طریقے سے کام کر لیں گے؟ آپ کا سوال ہی جتنا میرے خیال میں لاجیکل نظر آ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. بڑی کلیئر سی بات ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ ڈاکٹرز کی باڈی کو ریگولیٹ کرتا تھا, ڈاکٹرز کے پروفیشنز کو آگے بڑھانے کے لیے بنایا گیا تھا. اس کا کسی طرح سے بھی کہیں کوئی تعلق ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی سول سوسائٹی کے نمائندگان کی نمائندگی کی جائے. اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ رائل کالج آف لنڈن ہے, رائل کالج آف گلاسکو ہے, ایڈنبرا ہے, اس کی کسی باڈی کے اندر کہیں پہ بھی کوئی سول سوسائٹی کا نمائندہ موجود نہیں ہوگا, بجائے کہ صرف اگر وہ ڈاکٹر ہے تو ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اس کی نمائندگی. ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کریں؟ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے اور اس کے اندر انڈین میڈیکل کونسل ہے. ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, یا ہمیں یا وہ لوگ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی ترجمانی وہ لوگ کریں ڈاکٹرز کی, وہاں کے ڈاکٹرز کی, جس کا ڈاکٹری کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں؟ تو ہمارا سب سے بڑا خمیازہ جو ہم نے بھگتا ہے پچھلے 3 سالوں کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمارا فیوچر اور ہماری ریگولیٹری باڈی وہ لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں جن کا پریکٹیکلی طور کے اوپر اس پروفیشن سے کوئی تعلق نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 سال پہلے مسٹر جسٹس ثاقب نثار صاحب کے فیصلے کی
وجہ سے 3 سال سے ڈاکٹرز کمیونٹی سفر کر رہی ہے. ان کی ریکگنیشنز نہیں ہو رہی, ان کی اپ گریڈیشنز کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو نہیں ہو رہے. جی ایگزیکٹلی ہوا یہ کہ آج سے 3 سال پہلے جب خود نوٹس لیا گیا تو ایک آرڈیننس 1962 سے چل رہا ہے, اس کے اندر وقتاً فوقتاً امینڈمنٹس ہوتی رہی, لیکن پرابلم وہاں پر آئی کہ جب ایک نوٹس لیا گیا اور اس نوٹس کے تحت ایک الیکٹڈ باڈی جو تھی اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. الیکٹڈ باڈی تھی جی, مطلب الیکٹڈ باڈی کو اڑا دیا, الیکٹڈ باڈی کو اڑا دیا گیا. آپ کو سنا بھی نہیں؟ جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس باڈی کو اڑا دیا گیا. اب اڑانے کے بعد ایک ایڈ ہاک باڈی بنا دی. اب باڈی جو بنائی گئی اس کا پہلے تو سب سے پہلے جو سب سے خراب ڈائریکشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ ریٹائرڈ ایک جج تھے, غالباً ریٹائرڈ تھے اس وقت کے نہیں تھے, شاید حاضر شاکر اللہ جان صاحب, ان کو اس ساری باڈی کا جو پی ایم ڈی سی ہے اس کا جو ہے سرپرست اعلیٰ بنا دیا. جج کا کیا کام ہے ڈاکٹری کے پروفیشن سے؟ یہ وضاحت تو شاید وہی بتا سکتے ہیں, ہمیں اس کی آج تک وضاحت مل نہیں سکی. پھر اس کے تحت یہ کونسل نے کام کرنا شروع کیا, مسئلے مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے. ظاہری بات ہے جب نان پروفیشنلز کو پروفیشنل ٹاسک دے دی جائے گی جو اس پروفیشن کو نہیں جانتے ہیں تو مسئلے مسائل ہوں گے, جیسے گزشتہ 3 سال میں آ رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. پھر اس کا یہ ہوا کہ ہمیں لگا کہ جیسے کہ اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, جب یہ کہتے ہیں کہ میرٹ اور میرٹ کی بات کی جاتی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ جو ایڈ ہاک بورڈ بنا تھا اس کو ختم کر کے نہ صرف اس کو ختم کیا بلکہ اس کونسل کو ہی ختم کر دی. پوری پی ایم ڈی سی اڑا دی. پوری پی ایم ڈی سی, جی پوری پی ایم ڈی سی اڑا دی. اب اس میں ایک بلنڈر کو دوسرے بلنڈر سے کریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اب بلنڈر کا کیا ہوا, اب میں اپنے ویورز کو بھی بتاتا چلتا ہوں کہ پی ایم ڈی سی سمیت دنیا کی جتنی میڈیکل کونسلز ہیں یہ ساری کی ساری ایک میجر فورم کے انڈر کام کرتی ہیں. اس فورم کا نام یہ ہے کہ وہ ہے ورلڈ فیڈریشن فار میڈیکل ایجوکیشن. اگر آپ اس کے اندر ریکگنائزڈ ہوں گے تو آپ کے ڈاکٹر کی وقت باہر کے ممالک میں ہوگی. اگر آپ ریکگنائز اس کونسل کے تحت, یعنی آپ کی جو کونسل ہے جیسے پاکستان کی پی ایم ڈی سی ہے, رائل کالج آف لنڈن ہے, اگر اس ورلڈ جو فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن کے تحت ریکگنائز ہوگی تو آپ کی پوری دنیا میں کوئی شناخت ہوگی. انفارچونیٹلی پی ایم ڈی سی آلریڈی طور پر ان ایڈ ہاک پالیسیز کی وجہ سے خطرے میں تھا. اس کو ریپلیس کر دیا پی ایم سی جو کہ ریکگنائزڈ ہی نہیں تھا کہیں سے بھی ورلڈ فیڈریشن کے تحت. اب اس میں یہ ہوا کہ اس میں بھی گورنمنٹ نے بلنڈر پہ ایک اور بلنڈر مارا. اس میں بھی ایک زلفی بخاری کے قریبی عزیز کو اس کا ایک سرپرست اعلیٰ بنا دیا گیا جو اس کی صرف لیگل فرٹرنیٹی کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ تمام معاملات کو بھی دیکھ رہے تھے. زلفی بخاری کا کزن پی ایم سی میں ڈال دیا گیا, پی ایم سی میں ڈال دیا گیا جو کہ تمام معاملات کو دیکھتا تھا. یہ تو میرٹ کی بات نہیں کرتے تھے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کا ایک بلنڈر, اس بلنڈر کو جو ہم نے کیسے بھگتا کہ اس کے تحت, اور یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ لائیں گے, یہ پالیسیز لائیں گے, یہ کہتے تھے کہ ہم اداروں کو بنائیں گے, یہ کہتے تھے کہ ہم اداروں کو فروغ دیں گے, لیکن انفارچونیٹلی اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے ایک ادارہ بیڑا گرک کر دیا گیا جو کہ ادارہ پوری دنیا میں بہترین ڈاکٹرز پرووائڈ کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی قطع کلامی معافی چاہتا ہوں. ابھی سپریم کورٹ نے اب ریسنٹلی 17 مارچ کو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل صاحب کو بنا دیا ہے, یعنی کہ 1 سال پہلے والی غلطی پھر کر دی ہے. ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ کیسے اس بات کا اندازہ لگائے گا کہ آج کے 5 سال بعد 10 سال بعد پاکستان کو میڈیکل ایجوکیشن کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے, یہ ڈاکٹرز ہم نے تیار کرنے ہیں, یہ میڈیسن تیار کرنی ہے, یہ ریگولیشنز ہونے چاہیے. ایک ریٹائرڈ جج کیسے بنا سکتا ہوگا؟ اب پھر وہی غلطی کر دی ہے سپریم کورٹ نے. اس سے جی 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ خیال کیا جا سکتا ہے جو میں ابھی تک پرزیوم کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ملک کے اندر 2 لاکھ ڈاکٹر میں سے ایک بھی قابل صلاحیت بندہ نہیں ہے جو اس پوری تنظیم کو چلا سکے. اب یہ حیرانگی کی بات ہے, یعنی کہ اس سے زیادہ میرے خیال میں اپنے کہوں گا ریڈیکولس آرگومنٹ کوئی نہیں ہو سکتا کہ بھائی 2 لاکھ ڈاکٹرز جو بہترین پروفیشن میں ہیں, جو دنیا میں بہترین نامے جانے ہیں, جو بہترین ہسپتال چلا رہے ہیں, جو بہترین ہسپتال کیا بہترین ادارے اپنے اپنے ریاستوں میں, اپنے اپنے صوبوں میں, اپنے اپنے شہروں میں چلا رہے ہیں, وہ جو ہے وہ ڈاکٹرز کو مسائل کو نہیں جانتا. اور ایک جج صاحب جو ساری زندگی کرمنل پروسیڈنگز کو دیکھتے رہے, سول معاملات کو دیکھتے رہے, وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اگر یہ آرگومنٹ یہ میں بتا رہا ہوں, اگر یہ آرگومنٹ مان لیا جائے
تو میری رائے پھر یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کو چاہیے کہ اسی طرح پھر ڈاکٹرز پہ بھی اعتماد رکھیں اور اپنے بینچ میں ڈاکٹرز کو شامل کر لیں. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان ڈاکٹرز کے اگر وہ اپنی میڈیکل پروفیشن میں اتنے اچھے نہیں ہیں, ہو سکتا ہے وہ شاید جج اچھے ہوں. جیسے ماضی میں بھی دیکھا نا ہم نے کہ مسٹر جسٹس حاکم نثار صاحب نے اندھیر ڈال دیا اسکول نوٹسز کا, اندھیر ڈال دیا, پورا ملک ہلا کے رکھ دیا سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نے. لیکن ان کے اپنے ادارے میں کیا صورتحال ہے, پورے ملک کے اندر لوگ سائلین جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں, ان کے مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے. اکثر یہ خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ جیل کے اندر بندہ مر گیا, قیدی مر گیا, لیکن اس کی اپیل کا فیصلہ بعد میں ہوا, پتہ چلا وہ بری ہو گیا. میں جی یہی کہہ رہا ہوں, ہر ادارے میں اس وقت خامیاں ہیں, تو بہترین طریقہ کار یہی رکھتا ہے کہ اگر ہاں پھر اس کا طریقہ کار اور بھی ہے. آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں جی بیوروکریسی 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 اچھی نہیں چل رہی, تو میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی کے ادارے کے اوپر بھی سب سے جو ہے چیف سیکرٹری جو ہے جج لگا دیں. جج لگا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. سارے ملک میں آپ ریٹائرڈ جج لگا دیں, کیونکہ وہ اس قابل ہیں, اگر وہ چلا سکتے ہیں, ہمیں کیا اعتراض ہے. کیوں آخر کار, اور یہ سمجھیں کہ یہ صرف 2 لاکھ ڈاکٹرز کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا معاملہ ہے کہ اگر آپ غلط پالیسیز بنائیں گے تو یہی لوگوں نے, جو 2 لاکھ ڈاکٹرز ہوں گے, انہوں نے ہی آگے جو ہے اب کی عوام کو جو ہے وہ کرنا ہے, سرو کرنا ہے. انفارچونیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 لاکھ عوام کو ہم جو ہیں وہ خطرے میں ڈالتے ہیں جب ہم ایسی پالیسی. پوری دنیا کے اوپر میں پاکستان کو بدنام کرنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے اس سے. دیکھیں میں اس بارے میں کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اللہ نہ کرے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کچھ ایسے ججز بیٹھے ہیں جو اس بات کی جب نشاندہی ہوگی تو وہ ضرور اس بات کو ریویو کریں گے کہ اس کو ڈاکٹرز کے حوالے کیا جانا چاہیے. ریٹائرڈ ججز کا انتظامی معاملات میں کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو, اور مستقبل میں ورلڈ فیڈریشن فار میڈیکل ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان کے ڈاکٹروں کو ریکگنیشنز نہیں دیتی, تو بدنام تو پھر پاکستان ہوگا نا. پاکستان کے وہ ڈاکٹرز ہوں گے, وہ ماں باپ ہوں گے جنہوں نے لاکھوں روپے لگا کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر پڑھاتے ہیں, لیکن ایک غلط سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ان کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا. بالکل آپ کی یہ بات نا, دیکھیں یہ بڑی گریو سچویشن ہے, اور حقیقت میں سے پوچھیں تو شاید میں ذات خود اگر دیکھوں تو آج کے دن ہم جو سفر کر رہے ہیں وہ شاید ابھی ہے, نظر آ رہا ہے, لیکن جو آگے والے عرصے میں نظر آ رہا ہے وہ ایک بہت بڑا ہمیں لگتا ہے کہ جیسے خلا پیدا ہوگا. خلا کیوں پیدا ہوگا؟ دیکھیں جی, آپ کا اس وقت امریکہ کے اندر, آپ کا اس وقت UK کے اندر اور باقی جو ممالک کے اندر اگر آپ نہیں جائیں گے, آپ اچھی اسکل نہیں لے کر آئیں گے, آپ اچھی اسکل لے کے واپس نہیں آ سکیں گے اپنے ملک میں, آپ بہت دنیا سے پیچھے ہٹ جائیں گے. دیکھیں انڈیا نے کیا کیا, انڈیا نے اپنی میڈیکل ٹورزم ڈیولپ کر دی. لوگ وہاں پر علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹرینڈ ہوئے, انہوں نے اپنے اداروں کو بنایا, اس کو فروغ دیا, اور آخر کار اس ادارے کو لے کر اس حد تک گئے کہ باہر کی دنیا میں ریکگنائز کروائے. ہم نے کیا کیا, اداروں نے باہر کیا ریکگنائز کرانا, ہم نے اپنے اداروں کو ہی ڈس اون کرنا شروع کر, مداخلت کرنی شروع کر. اب مجھے ایک بات بتا دیں, اس وقت کوئی دنیا کے اندر ہم یہ آرگومنٹ دینا شروع کر دیں, کسی دنیا کے اندر, میں کہتا ہوں کسی میں بھی ملک, کہ بھائی ہماری PMDC کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ ایک جج کر رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ملک ہمیں ایکسیپٹ کرے گا؟ نہیں, بالکل نہیں کرے گا, بلکہ مذمت کرے گا, کنڈیم کرے گا, بالکل کرے گا. اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک بات میں پوچھنا جی, انڈیا کے اندر کبھی آپ نے مطالعے میں, آپ کی اسٹڈی میں کبھی یہ بات گزری ہو کہ انڈیا کے اندر کبھی PMDC کونسل کا سربراہ کوئی ریٹائرڈ جج, کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا کوئی ایسا بندہ بنایا گیا؟ میں جی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایون کہ انڈین میڈیکل کونسل اگر کسی ڈاکٹر کے متعلق کوئی فیصلہ کر دے تو وہ بھی ججز ریویو نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ذیشان. بہت ہی اہم ایشو تھا پاکستان کی ڈاکٹرز کمیونٹی کا, اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے ناظرین کہ مزید بھی پروگرام کریں. تب تک یہ پروگرام کریں جب تک پاکستان کے ڈاکٹرز کو ایک آزاد اور خود مختار قسم کا ادارہ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا. مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن ان مسائل کی وجہ سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی ادارے کا ریٹائرڈ افسر, کسی ادارے کا ریٹائرڈ جج یا کوئی پولیٹیشین جو ہے وہ اٹھا کے آپ ایک پروفیشنل لوگوں کے اوپر بٹھا دیں اور ان کو کہیں کہ وہ ایک غیر متعلقہ بندہ جو ہے وہ ان ڈاکٹرز کو یا انجینئرز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرے. ہماری سپریم کورٹ سے, میری ذاتی طور پہ سپریم کورٹ سے یہ درخواست ہے کہ
وہ اس اپنے آرڈرز کو ریویو کریں, جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل صاحب کو ہٹائیں اور پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کے الیکشنز ہونے دیں. ڈاکٹرز ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کیسے جینا. یہ میرا اور جج صاحبان کا یا غیر متعلقہ لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ بتائیں کہ ڈاکٹرز کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے.